بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 28 نومبر جمعے کا دن کا یہ پہلا ویلاگ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے، اس جمعے کے صدقے میں پاکستان کو ان کے چنگل سے آزاد کرے۔ پہلے آپ کو اہم خبریں بتا دوں، پھر اس کی تفصیل۔ ابھی جہاز سے اترا ہوں، 26 گھنٹے کی فلائٹ تھی۔ ویلاگ آپ کے سامنے ہے اور بہت سی تفصیلات ہیں، بہت سی باتیں آپ سے کرنی ہیں، لیکن وہ پھر سے ہی ابھی معاملات ایسے چل رہے ہیں۔ پہلے اہم خبریں، جس میں سہیل افریدی کا جو ٹریلر اسٹیبلشمنٹ کی دوڑیں کیوں لگیں، عمران خان کی جان کی ضمانت اور گارنٹیاں دینے پر قرآن پاک اٹھانے پر مجبور کیوں ہوئے، منگل تک کی ڈیڈ لائن ہے، پھر دمہ دم مست کلندر ہے۔ سہیل افریدی نے آج اسلام آباد میں جو چیف جسٹس سے ملاقات کی کوشش کی اور وہ آگے سے بھاگ گیا۔ خان کی رہائی اور ملاقات کے معاملے پر انٹرنیشنل میڈیا بھی پہنچ گیا اور انٹرنیشنل دباؤ بھی بڑھ گیا۔ خان کے بیٹے بھی میدان میں آ گئے اور سپیکر کی اپوزیشن کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور شہباز شریف نے فیلڈ مارشل کو دھوکہ دیا، مشن لندن پر نکل گیا، اپنے گھر پہنچ گیا۔ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے متضاد خبریں بھی چل رہی ہیں۔ یہ 3 دن کیوں اتنے اہم ہو چکے ہیں؟ اسلام آباد پنڈی پہ اس وقت بڑا دباؤ ہے۔ جمعہ کمپنی پر مجھے بھاری نظر آ رہا ہے، کیونکہ یورپی یونین GSP+ سٹیٹس بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور 27ویں آئینی ترمیم میں جو آرمی ایکٹ ہے وہ بھی عدالت میں چیلنج، اقوام متحدہ کو خط بھی، اور اسرائیل کی ایک نئی واردات میں 24 پاکستانی ہائی کلاس جو جاسوسی ہو رہی ہے، پاکستان بار کونسل کے جو انتخابات ہیں وہ بھی، اور جنریشن زی کے انقلاب میں 60 لاکھ نوجوان مزید بے روزگار، خطرہ بڑھ گیا۔ عرب امارات نے آج پاکستانیوں کو ویزے دینے سے انکار بھی کر دیا، اور جنرل ساحر شمشاد کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کینیڈا چلے گئے۔ اور افغانستان کا معاملہ بھی بہت بڑا ہو گیا، تاجکستان میں بھی ڈرون حملہ ہوا، 3 چین کے شہری اس میں ہلاک ہوئے ہیں، بہت بڑی خبر ہے۔ اور وائٹ ہاؤس میں بھی جو ابھی حملہ ہوا، اس کے بعد اب یہ معاملات کس طرف چلیں گے، تفصیل سے اس کی بات کریں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، پاکستان کی قوم یاد رکھے کہ انشاءاللہ عمران خان کی جان اللہ نے صحیح سلامت اور محفوظ رکھی ہے۔ خان کی جان ان کے حوالے نہیں ہے، اللہ کے حوالے، یاد رکھیں۔ یہ خان کی جان کی تحفظ کی ضامن خود ہیں۔ ابھی ایک انتہائی اہم شخصیت کو انہوں نے بلا کر قرآن پاک پر حلف دیا کہ ہم آپ کو عمران خان دکھا دیتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں، باہر جا کے لوگوں کو بتائیں کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہے، ان کی جان کے حوالے سے تمام خدشات درست نہیں ہیں۔ اب اس شخصیت کا کہنا تھا کہ میرا اب قد اتنا نہیں رہا کہ میں یہ بات کروں، لوگ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے، بات درست ہے، لیکن میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں آپ عمران خان کی بہن سے ملاقات کروا دیں۔ یہ اصل میں گارنٹی چاہتے ہیں کہ عمران خان کوئی کال نہ دے، بس اتنی سی بات ہے۔ ملاقات جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کے معاملے پر ہی پھنسی ہے۔ یہ چاہتے ہیں عمران خان کو قائل کریں کہ یہ جو احتجاج کا معاملہ شروع ہونے جا رہا ہے وہ نہ دے، لیکن یہ غلطی کر رہے ہیں کہ منگل کو کال آ جانی ہے۔ اس وقت اس شخص کو جس کے ساتھ ملاقات کرے، اس کا اپنا کردار بڑا مشکوک ہے، لوگ ان کی بات پہ یقین نہیں کرتے۔ 2 لوگوں کو انہوں نے کہا ہے، 2 لوگوں کو، میں آپ کو آگے چل کے بتاتا بھی ہوں۔ اور عمران خان کی جب تک بہنوں سے ملاقات نہیں ہوگی اس وقت تک لوگ بات ماننے پر ان کی یقین نہیں کرتے، کیونکہ ماضی بڑا بھیانک اور ذلت آمیز ہے۔ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ دھڑوں سے بھی کوشش کی بات کروں، انہوں نے بڑی عجیب باتیں کی۔ انہوں نے کہا دیکھیں، خان کی جان کو نقصان پہنچانے کا ان حالات میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کی وجہ کہ خان کا وجود صرف پاکستان کے لیے نہیں، ان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ جرنیلوں نے دیکھیں، نون لیگ کے رہنماؤں، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں، ان سب لوگوں کی اس وقت جان جس طوطے میں، اس کا نام عمران خان ہے۔ وہ واحد شخص ہے جو انہیں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ خان کی جان کی پرواہ نہ کریں، وہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ خود چیخ چیخ کر عمران خان کی جان اور صحت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ابھی پارلیمنٹ کے اندر وہ فضل چودھری سے پہلے انہوں نے تقریر کروائی عمران خان کی صحت کے حوالے سے کہ جی وہ تو بھارتی میڈیا اور افغان میڈیا کی اطلاعات بالکل غلط ہے، خان بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اسپیکر پنجاب جو ہے وہ اس سے تقریر کروائی کہ جی جیل مینول بھی ہم نے چیک کر لیا ہے، خان صاحب کو سارے ان کی جو خوراک ہے، ان کے کھانے کے معاملات سارے ٹھیک ٹھاک، کوئی تشویش ماش معاملہ نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ سے بھی، لیکن وہ جو حنیف عباسی ہے اس سے انہوں نے بکواس معاف کیجیے بیان دلوایا، تشویشناک بیان، لیکن یہ اصل میں ان کی اپنی ذاتی بغض ہے نکل رہا ہے۔ عمران خان نے اپنی جان کے حوالے سے بڑا واضح پیغام قوم کو دیا کہ اگر مجھے خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہوں گے۔ علیمہ خان نے بھی جو بیان دیا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ پڑھے، حنیف عباسی کہہ رہی تھی یہ اپنے لیے کلوں کا ختم پہلے ہی کروا لے، کیونکہ اس کے بعد ان میں سے کسی ایک بندے نے بھی نہیں بچنا اگر خان کا ایک بال بھی ٹوٹا۔ صوبائی وزیر شفیع اللہ جان نے جو بات کی، ذرا سا غور سے سمجھیں، یہ نوجوان ہیں، جنریشن زی والے، اس نے کہا چمڑیاں ادھیڑ دیں گے اگر خدا نہ خواستہ ایسا سوچا بھی تو۔ یہ انشاءاللہ ایسی جرت نہیں کر سکتے۔ عمران خان غیر قانونی قید میں ہے، قید تنہائی میں ہے، وکلا خاندان سے رسائی بند ہے، اور بلا شبہ جیل حکام پر ان پر کوئی اعتماد بھی نہیں کرتا۔
اور خان کی صحت کے متعلق تصدیق شدہ معلومات جن لوگوں کو بھیجا وہ بھی مشکوک ہیں۔ 16 اکتوبر سے عمران خان کے معاملات انہوں نے روکے ہوئے ہیں، صرف ڈاکٹر عظمیٰ 20 منٹ کے لیے ملی، اور یہ پیغام جو علیمہ خان کو دیا کہ 10 دن پہلے کہ عمران خان کو جب تک عاصم منیر صاحب کی نوٹیفیکیشن نہیں ہوتی اس وقت تک انہیں ملاقات نہیں ہوگی، عدالت میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، سردیوں کی چھٹیاں ویسے بھی 18 دسمبر سے شروع ہو رہی ہیں اور عدالتیں تو پیک ہیں۔ سہیل آفریدی دیکھ لیں، آج بھی جسٹس ڈوگر سے ملنے گیا اور جسٹس ڈوگر کو سہیل آفریدی سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ اب منگل والے دن تحریک انصاف نے فائنل کرنا ہے، فائنل کرنے سے پہلے یہ ملک گیر احتجاج سے پہلے پورے ملک میں ٹکٹ ہولڈرز کو وارننگ دے رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان تمام لوگوں کے نام آ چکے ہیں، یہ سلسلہ خیبر پختونخوا سے شروع ہو کے پورے ملک میں پھیلے گا اگر منگل والے دن تک یہ معاملہ حل نہ ہوا۔ یہ ابھی اپنی ضد پوری کرنا چاہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کا معاملہ، لیکن نوٹیفیکیشن پہ ان کی اپنی بات پھنسی ہوئی ہے۔ کل ویسے بھی ان کا آخری دن ہے، اس پہ میں آپ کو کل بتاؤں گا، لیکن تحریک انصاف کا جو لائے عمل ہے وہ منگل والے دن آپ کے سامنے آ جائے گا، اور وہ ان کی بہت بڑی غلطی اور بیوقوفی ہوگی اگر یہ تحریک انصاف کو اس لیول پر لے کے گئے، کیونکہ عمران خان کی جان اور صحت کے حوالے سے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ خان کا کوئی سیاسی جانشین نہیں ہے جو انہیں محفوظ راستہ دے گا۔ دیکھیں آپ ماضی بے نظیر بھٹو کو شہید کیا تو آصف زرداری موجود تھا، حکومت سنبھالنے کے لیے تیار تھا، پاکستان کھپے کا نعرہ لگا گیا۔ لیاقت علی خان کو شہید کیا تو پیچھے ذوالفقار علی بھٹو موجود تھا جس نے عوامی غیظ و غضب ٹھنڈا کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی تو محترمہ بے نظیر بھٹو سے 1986 میں ضیاء الحق کی بات چیت ہو چکی تھی، اقتدار کے معاملات طے ہو چکے تھے۔ اب نواز شریف کو جب ملک سے نکالا گیا تھا اس وقت بھی یاد رکھیں کہ پرویز مشرف ایک وقت میں نواز شریف کو پھانسی دینا چاہتا تھا، لیکن نواز شریف خاندان نے ڈیل کی، پیچھے سیاسی جانشین موجود تھے، وہ انہوں نے اس معاملے کو صرف نہیں جانے دیا۔ یہاں مراد سعید، سہیل آفریدی، شفیع اللہ جان، خیبر پختونخوا کی 4.5 کروڑ عوام کے ساتھ پورا ملک ہے، اوورسیز پاکستانی ہے۔ پہلے جس طرح ماضی دیکھیں کہ یاد رکھیں میر جعفر نے سائفر کی غداری چھپانے کے لیے قوم کے نہتے لوگوں کو رات کی تاریکی میں گولیاں ماری ہیں، یہ بات درست ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اقتدار کے لیے ایک ملک کا آدھا حصہ بھی تڑوا چکے، 93,000 فوجیوں کو ڈھاکہ کے میدان میں پتلونے بھی اتروا چکے، یہ مانتے ہیں، یہ بلکہ غزہ میں فوج بھی بھیجنے کے لیے تیار ہے کہ وہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ جو کرنا ہے کر لیں۔ حالانکہ اسی جگہ پہ ترکی نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے، لیکن اسرائیل اسے آنے کی اجازت نہیں دے رہا، انہیں دے رہا ہے۔ محمود اچکزئی نے جو بات کی کہ پاکستان کی فوج زندہ باد کا نعرہ ہم اس وقت تک نہیں لگائیں گے جب تک یہ آئین اور قانون کے دائرے میں نہیں آئیں گے، تو ان کا ماضی تو بلا شبہ دیکھیں ذلت آمیز ماضی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جب ضیاء الحق نے پھانسی دی تو ضیاء الحق وردی میں اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ کر وہاں فاتحہ پڑھتا رہا، قرآن پاک جیب میں رکھ کے، جو 3 مہینے کا وعدہ کر 11 سال ملک پر قبضہ کرتا رہا۔ اب محترمہ بے نظیر بھٹو کی بھی جب میت سینٹر اسپتال راولپنڈی میں پڑی تھی تو یہ زرداری کے ساتھ اگلی حکومت کے ڈائلاگ کر رہے تھے کہ آؤ نعرہ لگاؤ پاکستان کھپے اور سارا تمہارے حوالے کریں گے، تمہارے 18 سال کے نوجوان بیٹے کو پیپلز پارٹی کا چیئرمین بھی مان لیں گے۔ تو ان کے ساتھ وہ لوگ موجود ہیں۔ نواز شریف وہ شخص ہے جس نے بھٹو کی پھانسی کے بعد وزیر خزانہ بھی بنا اور یہ آج بھی وہیں کھڑا ہے، یہ آج بھی اس واردات کے لیے تیار ہے۔ اب بے نظیر بھٹو کے معاملے پر ان کی شہادت پر اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت کیا ہوا تھا، $2 ارب کا نقصان ایک دن میں ہوا، 13 پولیس اسٹیشن، 51 بینک جلے، 120 سرکاری دفاتر اور تقریباً 2000 سے زیادہ لوگ اس میں مارے گئے، اور ان کی مقبولیت کا معیار آپ جانتے ہیں وہ جلاوطنی کے بعد کیا حالات تھے۔ ابھی تو بلوچستان میں نواب اکبر بگٹی کی شہادت کو یہ نہیں سنبھال سکے، ایک صوبہ بلوچستان آج تک نہیں سنبھالا جا رہا، 24 سال ہو گئے۔ تو یہ خدا نہ خواستہ ایسی حرکت کا سوچیں تو ان کے اپنے ہی رونگٹے کھڑیں گے، ہمیں تو کوئی نہ، ہم تو اللہ پر دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ تسلی رکھیں، خان کی جان انشاءاللہ پاکستان کی جان ہے، اس کا وارث اللہ ہے۔ ان لوگوں کی جانیں البتہ ان کا مجھے نہیں پتا کون وارث ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ تو یاد رکھیں سندھ کا ایک صوبہ تھا، صرف سندھ کا، یہاں خیبر پختونخوا 4.5 کروڑ کی آبادی کا ایک صوبہ صرف جس کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں کا نمائندہ سہیل آفریدی جو واحد پاکستان کا وزیر اعلیٰ جو الیکشن جیت کے وزیر اعلیٰ بنا ہے قانونی اور آئینی اعتبار سے، اور وہ انہیں موقع دے رہا ہے، بار بار جائز اور آئینی قانون مانگ رہا ہے، 8 دفعہ اڈیالہ جیل جا چکا ہے، یہ تمام حجت پورا کیا جا رہا ہے، اور یہ تمام بڑے رہنما شیخ مجیب سمیت کرتے رہے۔ دیکھیں سہیل آفریدی آج بھی چیف سیکرٹری کے دفتر میں ہائی کورٹ علیمہ خان کے ساتھ پہنچا اور چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو اجازت نہیں ملی، وہ پتلی گلی سے پھر بھاگ گیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے ایک پیغام عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے بھیجا ہے، یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں کہ بیرسٹر سیف کو کابینہ کا حصہ بنائے، ملاقاتیں بحال کروا دیں۔ میرے خیال میں سہیل آفریدی تیار نہیں ہے، ایسا کوئی راستہ وہ نہیں دے رہے، وہ خود سخت سردی میں دھرنا دے کے سارے بیٹھے رہے، اور یہ ایک نئی تاریخ پاکستان میں لکھی جا رہی ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہ یہ نوجوان
جو نوجوان عقل مندی سے کام کر رہے ہیں، یہ ڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں، ڈھکے چھپے الفاظ میں ان کو سمجھا رہے ہیں۔ عرفان سلیم نے ابھی کہا کہ وہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف کے طور پر 29 تاریخ سے ہمیں قبول نہیں ہوں گے، چیف ڈیفنس فورسز بن جائے، جو مرضی بن جائے۔ یہ ابھی تک صبر سے کام لے رہے ہیں۔ پورے ملک کو بند کرنے کا اعلان منگل کو آ گیا تو یہ معاملات نکل جائیں گے کنٹرول سے باہر۔ انہیں سمجھانے کی کوشش ہم بھی کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ دنیا بھی کر رہی ہے کہ ایسا نہ کریں۔ انٹرنیشنل میڈیا آج بھی حالات جاننے کے لیے ڈیالہ جیل پہنچ گیا کہ اصل حقائق دنیا کے سامنے رکھ دیں۔ زلمے خلیل زاد انہیں سمجھا رہا ہے کہ آگ سے کھیلنے کی کوشش نہ کرو۔ عمران خان کے بیٹے ابھی قاسم خان کا میں بیان دیکھ رہا تھا، 845 دن سے اس نے کہا میرے والد غیر قانونی حراست میں، 24 دن سے ان کی قید تنہائی میں، ان کے رابطے سارے روک دیے گئے ہیں، عدالت کے واضح احکامات موجود ہیں، یہ یہاں فون کال تک نہیں کرنے دے رہے، جان بوجھ کر رہے ہیں۔ اس میں عالمی برادری، بین الاقوامی انسانی حقوقی تنظیموں کو کہا گیا کہ پھر کل آپ گلہ نہ کیجیے گا۔ یہ تحریک انصاف کے یہاں رہنما بھی، انہیں بھی یاد کرا دوں جو ڈیالہ جیل نہیں پہنچے، 859 ٹکٹ ہولڈروں کی لسٹ ہے، اس میں اسلام آباد کے، کشمیر کے، گلگت بلتستان کے تمام ملائے تو 1000 سے زیادہ بنتے ہیں۔ اب انہیں بھی منگل تک کا نوٹس ہے پہنچے۔ ان سب لوگوں کے نام جو ہے سوشل میڈیا پہ جاری ہیں، ان لوگوں کو پارٹی سے فارغ کرنا چاہیے اگر یہ نہیں پہنچتے۔ اس وقت دیکھیں مسئلہ کیا ہے، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایکسٹینشن مدت ملازمت توسیع کا نوٹیفکیشن ہے اور اس پہ شہباز شریف کا رہا دھوکہ، وہ بحرین سرمایہ کاری کے نام پہ بھاگ گیا، لندن اپنے گھر پہنچ گیا، وہاں سرمایہ کاری پہ مانگنے کے تو خیر ملا کچھ بھی نہیں، بلکہ انہوں نے تو اچھا اس میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ انہوں نے ظلم دیکھے کیا کیا۔ 26 نومبر ہو، 9 مئی ہو، ذل شاہ جیسے شہید ہوں، انہوں نے پاکستانیوں کے بچوں کو مار مار کے کیا حال کیا۔ ان کے اپنے گھروں میں مجھے کل ایک شخص نے بڑی امپورٹنٹ بات بتائی، یہ جو پاکستان کا سب سے طاقتور شخص جنرل، اس کے اپنے گھر کے حالات آپ دیکھیں۔ آپ کو جنرل ضیاء الحق کا یاد ہوگا کہ یہ ملک کے بچوں کو، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی ایسے مارتا رہا، اپنے اس کے گھر میں معذور بچی تھی۔ میں ان پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن ان لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے، انہیں سمجھانے کے لیے۔ آج چونکہ نون لیگ کو سادہ اکثریت مل چکی ہے، نواز شریف ایک دفعہ پھر امیر المومنین بننے کے اس کے جراثیم جاگ رہے ہیں۔ شہباز شریف تو اردلی بن کے وزیر اعظم بن گیا، لیکن اور نواز شریف کو بھی انہوں نے کہا کبوتر اڑاؤ، فارم 47 سے MNA بنا کے سائڈ پہ رکھتے۔ اب چونکہ سے مل گیا سادہ اکثریت، وہ کہہ رہے ہیں مجھے بنائیں آپ وزیر اعظم۔ اس کے اندر وہی جمہوری اینٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ جو کیڑا ہی کہہ لیں وہ جاگ رہا ہے۔ اب نواز شریف پہ دباؤ یہ ہے کہ ایکسٹینشن کا نوٹیفکیشن تب تک نہیں ملے گا، تب تک یہ جاری نہیں کریں گے جب تک تحریک انصاف کو سائڈ لائن نہیں کریں، کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ وہ چاہتے ہیں وہ ایسا، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور نواز شریف کو یہ البتہ پتہ ہے کہ ملک نہیں چل رہا، جو مرضی کر لیں، حالات آپ کو پتہ ہے ان کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ سیاست میں نواز شریف کو خود مائنس اس کی بیٹی اور بھائی نے کیا ہے، غصہ وہ سارا خان پہ نکال رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اسی کارڈ کو استعمال کر کے ان پہ دباؤ بڑھا رہی ہے۔ اب یہ جو خان کی ملاقاتیں روکی گئیں، یہ اصل میں ان دونوں کی لڑائی ہے، یاد رکھیں۔ ان دونوں کے درمیان جو معاملات تناؤ جو آپ کو اسلام آباد اور پنڈی میں نظر آ رہا ہے، یہ معاملہ صرف ایکسٹینشن کا نوٹیفکیشن اور نواز شریف کی وزارت عظمیٰ سے، اس سے جڑا ہوا ہے۔ خطرہ دونوں کو عمران خان سے ہے، اور عمران خان کارڈ دونوں ایک دوسرے پر استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں۔ 8ویں دفعہ نواز شریف لانچ ہوا، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ اپنی مرضی سے میدان، پہلے لوگ بھیجتے تھے اس کو، اس دفعہ یہ بھائی اور بیٹی دونوں کی مرضی کے خلاف آیا کہ میرے لیے جگہ بنائی جائے۔ اور ایک دفعہ اسے پتا ہے کہ 28ویں ترمیم کا معاملہ بنا، آرمی چیف کو نوٹیفکیشن ہو گیا، وہ صدر مملکت بن گئے، تو پھر نون لیگ فارغ۔ اور نون لیگ کے اپنے وزراء، میری ایک سے بات ہوئی، اس نے کہا ہم پریشان ہیں بڑے، ہم تو ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، ہم تو مارے جائیں گے اس میں۔ اور یہی حال اس وقت پیپلز پارٹی کا بھی ہے، انہیں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ان رویے کی وجہ سے ایک طرف تو ملک تباہی بربادی کی طرف جا رہا ہے کہ 78 سال میں آپ پاکستان کے معاشی حالات کو دیکھیں کہ اس لیول پر پہنچ چکے ہیں، قوم آج دنیا میں سب سے زیادہ غریب ہوتی جا رہی ہے، اور یہ بھوکوں کے سامنے نعرے لگاتے رہے لاؤ جی روٹی لے کر آ رہے ہیں آپ لیے، اور سوشل میڈیا پر عسکری اپنے صحافی اکٹھے کر کے شور مچاتے رہے ترقی ہوگی ترقی۔ وہاں حالات یہ کہ بحرین بھی کہہ رہا ہے کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوگی، بھائی حالات تو اپنے دیکھو جا کے۔ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ جنریشن زی کا جو انقلاب ہے جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، اب اس میں مزید 60 لاکھ نوجوان بے روزگار ہو چکے ہیں۔ یورپی یونین کا وفد آیا ہوا ہے، ایکسپورٹ پہ پابندی لگی، مزید نوکریاں، مزید کارخانے اور فیکٹریاں بند ہو جانی ہیں۔ پھر اوپر سے انسانی بنیادی حقوق کا مسئلہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یورپی یونین میں پٹیشنز جا رہی ہیں دھڑا دھڑ، آپ اگلے ویلاگز میں اس کی میں تفصیل بتاؤں گا۔ یہ جو بھی اسپین برطانیہ میں اکٹھ ہوا اس کا نتیجہ آپ کو نظر آئے گا۔ ابھی بہت ساری اطلاع، 15 کے قریب تو پٹیشنز مجھے بھی یاد ہے۔ دنیا ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے کہ عرب امارات ان کو، پاکستانیوں کو ویزے دینے سے انکار کر رہے ہیں کہ ان کو ویزے نہیں دیں گے۔
اور یہ پوری جان مار رہے ہیں کہ ان پر جو بات کرنے والے صحافی ہیں ان پر کریک ڈاؤن کریں. آغا شیخ سرور، سہراب برکت، یہ دونوں ابھی غیر قانونی طریقے سے انہوں نے صحافیوں کو اٹھا کے ظلم و جبر پر جس طرح انہیں قید میں رکھا ہوا ہے. ٹویٹر پہ جو اکاؤنٹس ہیں انہیں فتح کرنے کی مسلسل کوشش. اسی لیے میں سوشل میڈیا اور دیکھیں اوورسیز پاکستانیوں سے بار بار درخواست کرتا ہوں کہ اتفاق اور اتحاد، تھوڑی دیر کے لیے اپنے اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے جب آپ کا وقت نارمل ہو تو لڑتے رہیں آپس میں. فی الحال آپ کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ میک بریک کا ٹائم ہے. ایسے مراحل شروع ہو رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو آئندہ آنے والے دنوں میں بھرپور اپنی قانونی پرامن مزاحمت کرنی ہوگی. یہاں تو عسکری اور صحافی اکاؤنٹوں پر کھلا اس وقت قومی خزانہ لٹایا جا رہا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کتنا پیسہ لگ رہا ہے. اب تو بلکہ یہاں تک خبریں کہ بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی میں پیمنٹ کر رہے ہیں ان کو. وہ میں آپ کو پھر تفصیل کے بھی بتاؤں گا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی. لیکن آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ اس وقت ان حالات میں ایک طرف توجہ بٹنے کے لیے ایک نئی جنگ لگانے کی بھی کوشش ہوگی. ابھی افغانستان سے تاجکستان کا مسئلہ شروع ہے، اس میں 3 چینی شہری بھی جو ہے نا وہ ہلاک ہو رہی ہے. بڑی گیم ہے کیونکہ وائٹ ہاؤس میں آپ کو پتہ ہے ابھی تازہ ترین ایک حملہ ہو جس میں افغان شہری گرفتار ہوا. تو امریکہ میں جو موجود اسٹیبلشمنٹ ہے وہ افغانستان کے حوالے سے کوئی بھی اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن کر کے اسے خیبر پختونخوا تک پھیلانا چاہتے ہیں. اور پھر اوپر سے غزہ کا معاملہ آپ کے سامنے، وہ بھی ابھی مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا. تو اس لیے آپ کو تھوڑی جان مارنی ہوگی، تگڑے ہو جائیں. خان اس وقت ابھی آپ کو پتہ ہے یہ حالات ٹھیک ہو، منگل تک جو ہے یہ جو ہفتہ اتوار سوار یہ 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں بہت کچھ ہونا ہے. تو اس لیے آپ لوگ جڑ جائیں، اپنا پریشر اپنا دباؤ برقرار رکھیں. سب لوگ اپنی ٹویٹس کریں. اور یہ جتنے بھی تحریک انصاف کے غائب لوگ ہیں ان لوگوں سے درخواست ہے، دیکھیں یہ وقت گزر جانا ہے. آپ لوگ اس کے بعد پھر کل زیرو ہو جائیں گے. آپ کی حالت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بری ہو جائے گی اگر آپ لوگ اس وقت اپنی جماعت کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے. کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ ہے، لوگوں کے لسٹیں لوگوں نے لگا دی آپ کے ناموں کے ساتھ کہ کدھر قائم ہیں یہ سارے. تو یہ ڈر اور خوف اپنا نکالیں. کوئی نہیں، آپ کو گرفتاریوں سے کوئی نہیں مرتا، سارے کے ساتھ لوگ گرفتار ہوتے رہتے ہیں. اس میں سے نکلیں اور اپنے پرامن حقوق کے لیے جد و جہد کریں. اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ابھی چونکہ معاملات تازہ ترین اسی لیول پہ ہیں تو میں ابھی صرف ادھر تک ہی بات رکھتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ویلاگز میں مزید تفصیلات اس کو کھولنا شروع کروں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.